باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس عثمان ولاگ اور میں ہوں ادریس عثمان۔ آج ہے 21 دسمبر 2022 اور آج دن بدھ ہے اور آج بھی پاکستان کی کہیں کہ پارلیمانی تاریخ میں، آئینی تاریخ میں اور سیاسی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے۔ اہم دن تو ویسے لگتا ہے سارے ہی ہیں، کوئی غیر اہم دن تو پاکستان میں سیاسی طور پہ رہا ہی نہیں۔ تو بہرحال جی آج کے ویلاگ میں آپ سے دو باتیں کروں گا۔ ایک بات جو ہے یہ کہ بنوں کے حوالے سے، کہ بنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اللہ کا کرم ہے وہ مسئلہ بہرحال حل ہو گیا۔ اور دوسرا لاہور میں لے جاؤں گا آپ کو جہاں بہت بڑی پاکستان کی بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو مطلب ایک جنگ جو ہے بنوں میں لڑی گئی اور ایک پاکستان کے شہر لاہور میں لڑی جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے بنوں میں آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کئی دن سے وہاں ایک CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کچھ دہشت گرد تھے، ان دہشت گردوں سے تحقیقات ہو رہی تھیں۔ ان دہشت گردوں نے تحقیقات کے دوران CTD کے عملے کو پکڑ لیا اور انہیں بعد میں یرغمال بنا لیا، اور پھر یہ کئی دن تک معاملہ چلتا رہا، نیگوشیشن ہوتی رہی۔ دہشت گرد کہیں، طالبان کہیں، TPP کہیں، وہ کچھ ایسے مطالبات کر رہے تھے جو ریاست کے لیے ماننا مشکل تھا۔ تو 2 دن تک ان کو مطلب صلح ہوائی کی باتیں ہوتی رہیں، ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ جب نہیں سمجھ میں آئی ان کو تو آخر کار پھر وہی ہوا جو ایسے موقع پہ ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے جو کمانڈوز ہیں، پاکستان آرمی کے کمانڈوز ہیں، ان کے ذریعے پھر ایک کمانڈو ایکشن کیا گیا، اور اس کمانڈو ایکشن کے نتیجے میں پھر تمام جو تھے دہشت گرد کہیں، طالبان کہیں، TPP کہیں، وہ جو ہے وہ مطلب مار دیے گئے۔ اس میں کچھ نقصان جو ہے وہ ہماری افواج کا بھی ہوا ہے، کچھ افسر بھی اور جوان بھی مطلب زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بھی بڑی سیریس بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ واقعہ بنوں میں ہوا ہے۔ بنوں جو ہے تقریباً KPK کے تقریباً ہم دیکھیں تو وسطی اضلاع میں سے ہے، یعنی اگر ہم پنجاب سے اور افغانستان سے دیکھیں تو بنوں تقریباً مڈ میں آتا ہے۔ تو بنوں میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پیشتر آج سے کچھ مہینے پہلے یہ خبریں تھیں کہ جی سوات کے کچھ علاقے میں طالبان دیکھے گئے، سوات سے اوپر۔ تب بھی بڑی ایک عجیب بات یہ ہے کہ سوات کی کوئی ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ کہ ہم کہیں جو وہاں طالبان آ گئے تھے۔ اور بنوں مطلب ٹھیک ہے، ٹرائبل پٹی کے ساتھ ہے، مطلب جو پہلا فاٹا تھا اس کے وزیرستان اس قریب ہے، میران شاہ اس سے قریب ہے، لیکن بنوں کے اندر پھر دوسرا ایک سوال، مطلب جہاں تحقیقاتی مرکز تھا، تفتیشی مرکز تھا، تحقیقاتی نہیں، تفتیشی جو مرکز تھا وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی وہ ڈپارٹمنٹ جو دہشت گردی کے لیے تیار کیا گیا۔ تو ان کی اہلیت پہ بھی سوال اٹھے ہیں کہ وہاں کیسے غیر مسلح لوگوں نے اس عملے کو قابو پایا۔ کیا عملے کی تعداد کم تھی؟ کیا عملے کی جو استعداد ہے یا ان کی تربیت ہے اس میں کمی تھی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیونکہ جب تک اگر ہم سوالوں کے جواب میں نہیں جائیں گے تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں اس طرح کے واقعات کو روکنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دوسرا، اس واقعے کی کڑیوں کو اگر ہم ملائیں تو پچھلے ہفتے بھی چمن بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں مارٹر شیلنگ ہوئی، پاکستان نے بھی جواباً کی، یہاں سے بھی لوگ جو ہے ہلاک و زخمی ہوئے، افغانستان میں بھی ہوں گے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو مطلب
پاکستان آرمی ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارے وہاں پٹھان ہوں گے کیونکہ وہاں سے ڈپلائمنٹ کچھ ہو سکتی. افغانستان سے بھی پٹھان تھے، جو ادھر کیجولیٹیز ہوئیں وہ بھی مطلب پشتون تھے، جو افغانستان کی سائڈ پہ ہوئیں وہ بھی پشتون تھے. تو مطلب یہ ایک دوسرے کا خون مطلب بہانے کی کیا ضرورت تھی کیا؟ تو بنیادی طور پہ یہ دیکھنے کی ضرورتیں ہیں ہمارے پالیسی سازوں کے لیے، ہمارے سیکورٹی اداروں کے لیے، اور خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ افغانستان کی سائڈ پہ اب میں یہ باتیں آج سے 2 سال پہلے اگر ہوتی تو ہم کہتے تھے کہ جی وہاں کیونکہ انڈیا کا اثر و رسوخ ہے، اور اس اثر و رسوخ کے نتیجے میں افغانستان سے ہماری سائڈ پہ مدد تنگی ہوتی ہے. لیکن اب تو وہاں طالبان آ گئے ہیں، تو طالبان کے ہوتے ہوئے بھی تو یقینی طور پہ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری اسٹریٹجی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی طالبان آ گئے ہیں، تو ہمیں یہ مت بھولنا چاہیے کہ وہ طالبان بھی ہیں لیکن وہ پہلے افغان ہیں. تو وہ جو کچھ کریں گے وہ جو ان کا مفاد کہے گا. تو ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن بھی رہے ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، ہم نے افغانستان کی مہمان نوازی بھی کی ہے. اسٹل ابھی بھی آج بھی پاکستان میں کافی ساری افغانی رہتے ہیں. کوئی کیمپس والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی اب جنرل آبادیوں میں افغانی جو ہیں اب وہ ایون CNIC ہولڈر بھی ہیں. تو اس سارے کے باوجود یہ ہمیں واقعی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بارڈر پہ یہ کنفلکٹ کیوں آ رہا ہے. کیا یہ کنفلکٹ میں ہماری پالیسیوں کا عمل دخل ہے یا کہیں کسی اور کی پالیسی کا عمل دخل ہے؟ تو بہرحال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور CTD کے حوالے سے ایک بہت بڑا کویشچن مارک یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی اور اس کی ٹیررزم کے خلاف جو فائٹنگ کے لیے اس کی جو استعداد کار ہے، اس کی جو سکل ہے، اس کی ٹریننگ ہے، اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اب باتیں لاہور. آج لاہور میں جی ہوگا، بلکہ آج لاہور میں کیا ہوگا، آج لاہور میں آج کیا ہوگا اور 23 دسمبر کو کیا ہوگا، بس بہت کچھ ہوگا. مطلب یہ معاملہ ہے پولیٹیشنز کے درمیان، یہ معاملہ ہے پارلیمنٹیرینز کے درمیان. مجھے لگتا ہے یہ معاملہ تو پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ سے نکلے گا. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جی مار کٹائی بھی ہوگی، دھینگا مشتی بھی ہوگی، کچھ تالے بھی توڑے جائیں گے، یہ بھی ہوگا. اور CM رہے گا، CM نہیں رہے گا، CM نیا آئے گا، اس کے حوالے سے اگلے آنے والے دن بہرحال بڑے اہم رہیں گے. اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آئین کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ایک ہے فریق اسپیکر ہے، ایک CM ہے اور ایک گورنر ہے. تینوں جو ہے نا کوئی آئینی ماہر نہیں ہے، مطلب ایک عام جنرل سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے ان کو، لیکن بہرحال لا کے گریجویٹ نہیں ہے اور آئینی ماہر بھی نہیں ہے. اب انہیں جو مشورہ دیتا ہے وہ کوئی ظاہر ہے وہی ہوتا ہوگا جس کو آئین کی سمجھ ہوتی ہوگی. اب معاملہ یوں ہے کہ ایک خان صاحب نے کہا کہ 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے. پھر کوئی 19 دسمبر کی رات میں تحریک عدم اعتماد آ گئی CM کے خلاف، اور 20 دسمبر کو CM کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا گیا. اب ذرا بات تھوڑی سی دیکھیں، نہ میں آئینی ماہر ہوں، نہ میں اس قسم کے معاملات پہ کچھ دسترس رکھتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی لاجک کی بات ہے کہ پہلے آ گئی تحریک عدم اعتماد، یعنی اب اپوزیشن نے ثابت کرنا ہے کہ CM جو ہے ایوان کا اعتماد نہیں رکھتے، یا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد آ گئی تحریک اعتماد، یعنی CM کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ایوان کا اعتماد رکھتے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں دونوں چیزیں آئینی طور پر ہیں، دونوں آئین کے اندر دونوں کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ان دونوں کو ایک ہی وقت میں ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے آئی ہے عدم اعتماد،
تو کیا عدم اعتماد کو سائڈ پر رکھ کر پہلے اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے؟ میرا یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کو آ رہی سمجھ کہ ایک طرف عدم اعتماد بھی ہے، پھر اس پہ کیا ہے اعتماد کا ووٹ لیں، تو پہلے اگر جو مسئلہ آ گیا تو پہلے اس کو نہ نبیڑا جائے۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں اچھا اب بات یہ ہے کہ اب اسپیکر نے آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گورنر نے کہ سی ایم اعتماد کا ووٹ لے، اور اسپیکر صاحب نے کیا کیا، انہوں نے اجلاس کو 2 دن کے لیے ملتوی کیا اور اس کو 23 دسمبر کو کال کر دیا۔ بہرحال ایک چیز تو طے ہے کہ اگر سی ایم رہے نہ رہے، چودھری پرویز الہی کے خلاف اعتماد ہو عدم اعتماد نہ ہو، اسمبلی تو بہرحال 23 دسمبر کو نہیں ٹوٹ رہی۔ لیکن آج کیا ہوگا، آج کی لڑائی جو ہے اب دونوں طرف فریق ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی ہے اور پی ڈی ایم ہے، دونوں طرف سے جو آئینی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ جی گورنر کو مطلب اختیار ہے کہ وہ سی ایم کو ایسا کہہ سکتے ہیں، اجلاس طلب کر سکتے ہیں اور اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جی ہاؤس ان سیشن ہے، آلریڈی ہاؤس چل رہا ہے، تو جب اجلاس چل رہا ہے تو اجلاس کو دوبارہ کیسے بلایا جائے، تو اجلاس کو ختم کر کے پھر دوبارہ بلایا جائے، یعنی یہ اجلاس ختم ہو اور نیا اجلاس بلایا جائے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوگا، اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری بلکہ لگتا کیا ہے کافی عرصے سے ہمارے پارلیمانی معاملات جو ہیں نا، سیاسی معاملات، وہ ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہو رہے ہیں۔ تو کیوں نہ مطلب ایک تجویز ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسی طرح ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک جو رجسٹری جو ہے وہ بتدریب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں لگا دی جائے، تاکہ وہ پھر وہیں موقع پہ ہی معاملہ حل کر لیا جائے۔ اور کیونکہ جانے دیکھیں جی معاملے تو ججوں نے طے کرنے ہیں نا، ہم پارلیمان نے نہیں طے کرنے، پارلیمانی لیڈروں نے طے نہیں کرنے، سیاستدانوں نے طے نہیں کرنے، تو کیوں نہ پھر یہی والا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ایک وہاں رجسٹریاں بنا دی جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ دیکھیں ہائی کورٹ کے اندر میں ایک دفعہ گیا تو مجھے پتہ لگا جی ہائی کورٹ کے اندر نادرا کا ایک ڈیسک بھی بنا ہوا ہے، وہ میں نے کہا یار نادرا کا ڈیسک کس لیے بنا ہوا ہے کہ بھئی ہائی کورٹ کو کوئی شوائد چاہیے ہوں تو اس لیے نہیں انہوں نے کہا جی وکیلوں نے یہ ڈیسک بنوایا ہے کہ جی ان کو مطلب کوئی سی این آئی سی اس طرح کی ریلیٹڈ کوئی چیزیں چاہیے تو انہیں نادرا میں نہ جانا پڑے۔ تو اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اگر ایک رجسٹری جو ہے، ایک بینچ جو ہے، وہ اگر قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بنا دی جائے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، تو کیونکہ معاملات تو انہوں نے حل کرنے ہیں۔ تو بہرحال جی دیکھیں آج بہت کچھ ہوگا، تو اس بہت کچھ کو آپ انجوائے کیجئے گا اور میں بھی انجوائے کروں گا جی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔